پاکستان جانے سے قبل وہ ممی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر وہ اس کی غیر موجودگی میں آ جاتی ہے تو وہ اسے ابا سے ملنے مت دیں۔ وہ بہت تاکید کر کے گیا تھا۔ پھر پاکستان جا کر وہ ذرا مصروف ہو گیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ارم کے پاس جا سکے، مگر وہ ڈالی کو ارم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک پروفیشنل کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ارم ضرور فون کر کے حیا کو بتائے گی۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ حیا اسے نہ بھولے۔ کہیں دور اندر اس کو یہ انسیکیورٹی تھی کہ وہ اسے بھول جائے گی۔ اس خیال کے بعد دل جیسے خالی ہو جاتا تھا۔ ویکنڈ پہ وہ واپس آ گیا۔ ابھی ایئرپورٹ کے راستے میں تھا، پرانے شہر میں، جب حیا کا اس کو فون آ گیا۔ وہ ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں ذرا مسرور ہوا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آ رہی تھی، لیکن جب تک وہ پہنچا وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دفعہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ ابا کو اس سے ملنے مت دینا، مگر ممی بھی تو اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتی تھیں۔ اسے سخت غصہ اور افسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں ابا نے کیا کیا کہہ دیا ہوگا۔ وہ اکثر پاک اسپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے مارا تھا۔ ممی ان کی ان باتوں کو پاگل پن پہ محلول کرتی، البتہ وہ ان کا پس منظر جانتا تھا، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی، لیکن کوئی دوسرا ان کی باتوں سے کھٹک بھی تو سکتا تھا۔ حیا شاید ابا کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں، ماموں نے اس بات کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی، سو اس نے گھر کی بیرونی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے حیا کو ابا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ بات ٹھیک بھی تھی، وہ ممی اور ابا اکٹھے پاکستان کبھی نہیں جا سکتے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے الفاظ کی پہیلیاں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر اس واقعے نے اس کا سارا موڈ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بھی وہ جاتے ہوئے حیا سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ کھانا ضرور کھا کر جائے۔ پچھلی بار بھی وہ کھا کر نہیں گئی تھی۔ وہ اس بات کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ حیا کو وہیں چھوڑ کر وہ عدلار چلا آیا۔ ہوٹل جانے کے بجائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تاکہ ذرا حلیہ ٹھیک کر کے باہر نکلے۔ تبھی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ بولنا شروع ہوئی تو اس کی خوشگمانی کہ اس نے عائشہ کو اپنے کاموں میں مصروف کر دیا ہے ہوا میں اڑ گئی۔ یہ لڑکی واقعتاً اس کے لیے مصیبت کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ کیا پاشا بے کا تمہارے سے کوئی رابطہ ہے؟ میں نے تو اسے پچھلے برس سے نہیں دیکھا، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ وہ چند لمحے تک لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اسے عائشہ سے یہ امید کبھی نہیں تھی۔ لمحے بھر کو وہ خود بھی سناٹے میں رہ گیا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو، تم نے خود اس کو نکالا ہے۔ مجھے کبرا خانم کے بیٹے نے بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے وہ تمہارے آفس میں آیا تھا اور تم دونوں جھگڑ رہے تھے۔ تم جانتے ہو اس کی وجہ سے آنے کتنی تکلیف میں ہیں، اور تم پھر بھی ان کو دکھ دے رہے ہو۔ ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ پاشا بے زندہ ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی، اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا بھی رہی تھی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت دکھ گیا تھا، اور وہ جیسے یہ سب کر کے ذرا خوف زدہ بھی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں رہا اب۔ تم ہماری زندگیوں سے دور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور تم کسی دن سارا مال سمیٹ کے دور چلے بھی جاؤ گے، میں جانتی ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آنی، وہ کتنا ہرٹ ہوں گی۔ اور میری بہن؟ اس کی آواز میں دکھ کی جگہ غصے نے لے لی۔ میری بہن سے بے تکلف مت ہوا کرو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہرٹ ہو، سنا تم نے؟ وہ سرخ ہاتھ کی انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جہان نے اسی کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مزید کوئی الفاظ کہے بنا گیلے چہرے کے ساتھ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جہان نے ہاتھ سے اپنے رخسار کو چھوا۔ کیا یہ صلہ ہوتا ہے قربانیوں کا؟ ساری زندگی غارت کر دو اور بدلے میں کیا ملے؟ گالیاں، تھپڑ، لعنت ملامت؟ مگر نہیں، انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ رات کھانے کے بعد وہ بہت سوچ کر عائشہ کے پاس پچھلے باغیچے میں آیا۔ وہ اپنی ورک ٹیبل پہ کام کر رہی تھی۔ اسے بس نظر اٹھا کر دیکھا اور خاموشی سے کام کرنے لگی۔ وہ اس سے مزید جھوٹ بول کر اسے رام نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے سچ کی ذرا سی ملاوٹ کر کے اسے بتایا کہ وہ دراصل ترک انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی اور پاشا بے کی یہی ڈیل تھی، اسی لیے وہ ساتھ کام کرتے ہیں۔ مگر پاشا بے گرفتار ہو گیا تھا، اور اگر آنے کو یہ بتایا جاتا تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی۔
ہاں، وہ پاشا بے سے اس دن جھگڑا ضرور تھا، مگر صرف اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ طیب حبیب پاشا آنے سے آ کر مل لے، مگر پاشا اپنی مجبوریوں کا رونا روئے جا رہا تھا جن کی وجہ سے وہ آنے سے نہیں مل سکتا۔ کون سی مجبوریاں؟ اگر وہ جیل سے رہا ہو گیا ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں آتا؟ وہ متذبذب سی پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، وہ رہا نہیں ہوا، وہ مفرور ہے، اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس طرح آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتا، مگر بہت جلد وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن یہ جیل والی بات وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پہ عائشہ نے وعدہ کر لیا اور معذرت بھی کر لی، مگر اس نے عائشہ کی معذرت قبول نہیں کی۔ آخر میں اس نے بہت سختی سے کہا کہ مجھے تمہارے رویے سے بہت دکھ پہنچا ہے، میں اپنا کام ختم کر کے تمہارے خاندان کا سارا پیسہ تمہیں لوٹا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم یا تمہاری بہن سے بے تکلف نہیں ہوں گا، لیکن تمہاری اس بدتمیزی کو بھلانے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا۔ سوری۔ اس نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھایا۔ ایک دفعہ وہ پھر عائشہ کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اب کتنے ہی دن وہ اس ندامت سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویلنٹائن کی رات اس نے ہاشم کے ذریعے حیا کے کمرے کے باہر پھول رکھوائے تھے، البتہ آج اس نے کاغذ پہ اپنے پیغام کے ساتھ نیچے لائم انک سے ARP لکھ دیا تھا۔ ساتھ میں اس نے کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا اسپرے کر کے بند کیا تھا تاکہ کھولنے پہ وہ گیلا ہی محسوس ہو اور وہ اسے آنچ ضرور دکھائے۔ پتہ نہیں وہ ARP سے کیا اخذ کرتی ہے۔ اس نے ARP کے نام کی تختی عدالار میں اپنے آفس کے باہر بھی لٹکا رکھی تھی۔ لوگ اس کو عبد الرحمن پاشا کا مخفف ہی اخذ کرتے تھے، جبکہ وہ اس سے اپنے کوڈ نیم ایجنٹ روز پیٹل مراد لیا کرتا تھا، شاید اس لیے کہ عبد الرحمن پاشا کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ایک بات اسے تنگ کر رہی تھی کہ حیا کو کس نے بتایا کہ عبد الرحمن پاشا کون ہے۔ وہ عدالار میں مشہور تھا، مگر استنبول تو ایک پوری دنیا تھی، وہاں اس کو کم ہی لوگ جانتے تھے۔ وہ یقیناً کسی ایسے شخص سے ملی ہوگی جس کا عبد الرحمن پاشا سے ماضی میں کوئی واسطہ رہ چکا ہوگا۔ جو بھی تھا، دنیا واقعی گول تھی، مگر وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ جہان ہی عبد الرحمن پاشا ہے۔ وہ ایک دن اسے ضرور بتائے گا، مگر اس دن کے آنے تک اسے اس چیز کو راز رکھنا ہوگا، جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ وہ دونوں زندگی کے سفر میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، تب تک وہ ایک اچھے ایجنٹ کی طرح اپنے عدالار والے کور کو استقلال اسٹریٹ والے کور سے الگ رکھے گا۔ بہارے سے اس نے بے تکلف ہونا واقعی چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ سے وہ خود مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ویسے بھی عدالار میں حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر گزارتا۔ اسے معلوم تھا طیب حبیب پاشا پھر کسی دن جھگڑا کرنے پہنچ جائے گا۔ لالچی انسان صبر نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر ایک دن وہ خود تو نہیں آیا، مگر اپنی ایک ساتھی عورت کو برگر کنگ اس سے بات کرنے بھیج دیا۔ پاشا بے فوری طور پر کسی دوسرے ملک سیٹل ہونا چاہ رہا تھا، مگر اسے اس کی فیملی سمیت یہاں سے بھیجنا جہان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس کی ساتھی خاتون سے بحث کرتا رہا کہ وہ انتظار اور اعتبار کرنا سیکھ جائے، مگر گفتگو تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی بار بار اس کا موبائل الرٹ دے رہا تھا۔ بالآخر اس نے گفتگو درمیان میں روک کر موبائل دیکھا۔ اس کا ٹریسر الرٹ اس کی بیوی قریب میں ہی تھی، استقلال اسٹریٹ کے دہانے پر۔ اللہ اللہ، یہ ساری عورتوں کو لڑنے کے لیے آج کا ہی دن ملا تھا۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ یہی ڈر تھا اسے، اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں، دوسرے معنوں میں اس کی کمزوری پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ چاہتا تھا۔ جب ہی فوراً نباہت سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر وہ باہر نکلا تھا، مگر پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا، کیونکہ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اسی سے ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نباہت اس کے بارے میں کچھ جانے، اسی لیے اسے سختی سے بات کر کے حیا کو خود سے دور کرنا پڑا۔ مزید مسائل پالنے کا وہ متحمل نہیں تھا، مگر اس کا اپنا دل دکھ گیا تھا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، اور یہ بات اب جہان کو بھی ہرٹ کر رہی تھی۔ کچھ دن اس نے صبر کیا، پھر سوچا جا کر اس سے معذرت کر لے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس لڑکی کو دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، بھلے ان دونوں کا رشتہ قائم ہو یا نہ ہو۔
وہ اس کے ڈوم کا نمبر وغیرہ سب جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈوم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا تھا، تاکہ وہ بعد میں وضاحت کر سکے کہ اسے ڈوم نمبر کیسے پتہ چلا۔ پھر جب اسے وقت ملا تو ایک شب وہ سبانجی چلا آیا۔ حیا کے ڈوم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے فون کان سے لگائے زینہ اترتے دیکھا، اسکارف میں لپٹا دودھیا چہرہ اور سرمئی آنکھیں۔ وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، مگر اس کی بہت اچھی یادداشت اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں، کب اور کیسے؟ وہ یہی سوچتا ہوا اوپر آیا، اور انہی سوچوں میں غلطاں اس نے اپنے ازلی بنا چاپ پیدا کیے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ زور سے دھکیلا، اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے غیر متوقع سی ٹکر لگی اور ٹرے زمین بوس ہوئی۔ وہ سخت متاثر اور ششدر رہ گیا۔ بہت محنت سے بنائی گئی چیز کو صرف اس کی ایک لمحے کی غفلت نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرنا چاہ رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، مگر اس کی بیوی کی ایک دم سے ریئیکٹ کرنے والی عادت، پہلے سلش پھر ہمات کی انگلیاں اور اب جنجر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پر دے مارا، مگر اسے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے پہنچائی۔ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا، پھر اسے بتانے کی کوشش کی کہ اپنی تیز زندگی میں بہت تیز چلتے ہوئے وہ اس کا بہت سا نقصان کر بیٹھا ہے، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک جھیل کے کنارے بیٹھا رہا۔ آج وہ بہت غصے میں تھی، اور یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ باقی تھا؟ اس نے کہا، اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ کیا وہ اس سفید پھولوں کے بھیجنے والے سے بھی پریشان تھی؟ کیا وہ اسے خواہ مخواہ اذیت دے رہا تھا؟ کیسے وہ کچھ ایسا کرے کہ حیا کے مسائل حل کر لے، یا کم از کم وہ اس پہ اتنا بھروسہ تو کرے کہ اپنے مسائل شیئر کرے۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا تھا، اگر وہ اپنی موجودگی میں عبد الرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید وہ اس کو بتا دے کہ یہ آدمی اسے ستا رہا ہے، تب وہ اس کو اکٹھے بیٹھ کر حل کر لیں گے، مگر وہ اس پہ اعتبار کرے تو نہ۔ اس نے ریکارڈڈ کال کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر حیا کے ڈوم تک گیا، اسے کال کی اور حسب توقع اس نے کال اٹھا لی، لیکن جیسے ہی حیا کو پتہ چلا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر ہے، وہ ایک دم بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ حواس باختہ بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی، جیسے وہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے پچھتاوا تھا، مگر یہ بات کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جہان نے سوچا چائے کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، سو وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ اگر جو اسے بہارے گل یوں کام کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی، مگر یہاں تو وہ برگر کنگ کا ہیڈ شیف تھا، اور اس کام میں اسے زیادہ آرام دہ احساس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ یہ اس کی فطرت کے زیادہ قریب تھا۔ وہ دونوں کچن میں تھے جب اس کی ٹائمڈ کال بج اٹھی۔ اس نے سوچا تھا کہ 10 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد اسے فون حیا کے ہاتھ سے لے لینا ہے، اسی لیے کال 10 سیکنڈ کی ریکارڈ کروائی تھی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے باوجود حیا نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ یا تو اس پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی یا پھر اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ پچھلی باتیں بھلانا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا اس پہ بھروسہ کرنے لگے، اس کے ساتھ کچھ تو شیئر کرے، سو اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ حرج ہی کیا تھا آخر؟ ویسے بھی اس دن کے رویے کی معذرت ابھی قرض تھی، اس لیے اس نے ہفتے کی رات کا ڈنر پلان کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی ہے۔ وہ اس کو پھول بھیجے گا، وہ پھول لے کر جہان کے سامنے کیا رد عمل دے گی؟ اگر وہ اسے سچ بتا دیتی ہے تو وہ بھی اس کو سچ بتا دے گا۔ ہاں، وہ اسے اسی وقت سب کچھ سچ بتا دے گا۔ ایک ایک بات ٹاکسم اسکوائر کے گرد کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے سب پہلوؤں پہ اس کے سامنے روشنی ڈال دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسا کر دے گا۔ اس سے زیادہ وہ اس ڈرامے کو نہیں چلانا چاہتا تھا، اور آج تو اصولاً وہ اتنی پریشان ہوگی کہ لازمی اس ARB کا سد باب کرنے کی صحیح کرے گی، کیونکہ وہ پہلے گاڑی بھی تو بھیجے گا تاکہ وہ مزید پریشان ہو جائے۔ بس یہی چاہتا تھا وہ۔ اس کا ارادہ ڈنر پہ وہ سارا میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جس چیز نے اسے غصہ چڑھایا وہ یہ تھی کہ وہ عبد الرحمن کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنے آرام سے یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئی؟ گاڑی بھیجتے ہوئے ہاشم کو تاکید کی تھی کہ وہ عبد الرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پر لے گا، ورنہ وہ جہان سکندر ٹاکسم کہے گا، اور کوئی بھی عقل مند لڑکی
اس طرح کنفرم کے بغیر نہیں بیٹھے گی کسی ڈرائیور کے ساتھ۔ مگر جب وہ اسی گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھچکا سا لگا تھا۔ کیا وہ واقعی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی؟ بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے حیا کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں دب گیا۔ گو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی، مگر اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا، مگر پھر وہی حیا کی عادت۔ وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی۔ اسے ذرا سا افسوس ہوا، لیکن یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی۔ اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو؟ اس نے گلدان کے پیسے ادا کیے اور تب دیکھا کہ وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آ گیا۔ یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب وہ کل عدالار جائے گا تو وہاں رکھے سرویلنسز آلات میں سے ایک اچھا سا ٹریسر اس میں لگا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ اس کا موبائل لیے بیوق ادا آ گیا۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے۔ اس طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا، اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیویٹ ہو جانے کی ہدایت کر دیا کرتا ہے۔ اسے بھی اب یہی ہدایت مل گئی تھی، یعنی اب وہ کچھ دن کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر عدالار سے پیک اپ کرنے لگا۔ در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو بس یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے پہلے یہی کہا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک اس کی راہ دیکھتا رہے، اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا نا۔ وہ ہوٹل ہی میں تھا جب اسے حیا کی دوست جیجے کا فون آ گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بیوق ادا جانا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتی تھیں کہ جہان ان کے ساتھ عدالار تک آئے۔ اب وہ کیا کرے؟ جہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے عدالار نہیں گیا تھا۔ وہاں تو ہمیشہ عبد الرحمن پاشا جاتا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اسی لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے عدالار چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی، پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر کرنی تھی۔ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام پیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا۔ نامحسوس طریقے سے وہ پھر اس لڑکی سے حیا پر آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا، عبد الرحمن پاشا کے نمبر سے۔ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بلاخر اس ناٹک کو ختم ہونا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکھڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی۔ کیا اب وہ کسی امیر آدمی کی ساری جاہو حشمت دیکھ کر بھی اس معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کی وجہ سے انکار کر دے گی؟ اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان کیوں ہو؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہوگی۔ مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ چلو ایک آخری کوشش، اور پھر عبد الرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ آنے ان لوگوں میں سے تھیں جو اس کی مٹھی میں تھے۔ اس نے آنے کی مدد چاہی، ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ اور یہ کہنا ہے، اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے، اگر نہ کہے تب یہ۔ آنے کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آنے مان گئیں۔ ویسے بھی جو باتیں انہوں نے اسے کہنی تھیں ان میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے واقعی اسے اس چیریٹی لنچ والے دن دیکھا تھا۔ ڈالی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا۔ خادم یعنی سرونٹ، سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ۔ وہ بیچارہ میجر جسے اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرنل گیلانی کا بیٹا تھا، اور حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جہان کی مدد کی تھی۔ بہرحال اہم بات یہ تھی کہ وہ انکار کرتی ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ بیوق ادا کی گلیوں میں اپنی رف سی جینس، سویٹر اور بکھرے بالوں والی حلیے میں پھرتے ہوئے اسے اپنا کوئی شناسہ نہیں ملے گا۔ آخر بیوق ادا کے 7,000 رہائشی افراد میں سے ہر شخص اس کا جاننے والا تو نہیں تھا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ عدالار آ گیا، اور جب وہ تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار میں پہنچے تو سڑک کے وسط میں مجمع سا لگا تھا، بہارے گل کا ریڈ کارپٹ شو۔ حیا اور ٹی جے بے اختیار اس کی تصاویر بنانے لگیں، اور وہ ذرا سا رخ مڑے ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہارے کی اس کی جانب پشت تھی۔ اب وہ ڈی جے
اور حیا کو فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے ان کو مصروف پا کر عائشہ کو میسج لکھا، تمہاری 7 دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ تمہاری بہن آدھا لال کے سیاحوں سے تصاویر بنوا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ سامنے دکان پہ ہی ہوگی جہاں وہ اپنے پزل باکسز بیچا کرتی تھی۔ پچھلے 7 دنوں سے وہ زبردستی بہارے کو عثمان شبیر کے گھر قرآن پڑھنے لے جاتی تھی، اور اس وقت وہ عموماً دکان پر اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی۔ یہ اتفاق تو نہیں تھا، وہ بس غلط جگہ پر غلط وقت پہ آ گیا تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں۔ ایک دوسرا پیغام احتیاطاً بھیج کر اس نے موبائل بند کر دیا، مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بھرے مجمع میں اسے پکار لے۔ اس کی پہلی بات پہ وہ ہرٹ ہوئی تھی، تبھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچی، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجمع چھٹنے لگا، اور اس سے پہلے کہ بہارے گل اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لیے پلٹ گیا۔ بگی پہ حیا کے ہمراہ بیوق ادا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اسے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آنے نے کہا تھا، تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے، مگر تم تو یہیں ہو، کیا خیریت ہے؟ اور کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر آنے کر رہی تھیں؟ وہی عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت۔ اس کو یقیناً آنے نے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ باتیں وضاحت کر دے گا، اور ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد ہی آئے گا، اور اگر حسب معمول دونوں بہنیں مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانے، اور وہ بہارے کو اس معاملے سے دور رکھے۔ ہم مسجد میں ہیں، مگر اندر والے کمرے میں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے، تو اب کیا کہیں گے؟ عائشہ کا ناراض جواب آیا تھا۔ اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ چھوڑو، بولنے دو جو بولتی ہے، اور سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے بات سرسری سے اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا۔ حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی، مگر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا کرتا ہے، اصل میں صرف پیٹھ پہ تھپکی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اس پائس سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہو۔ معمولی تنخواہ اور آپ کے گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد دینے کا وعدہ، بس یہی ملا کرتا تھا۔ بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر وہ واپس فوج میں چلا جائے گا، اور اگر اس مستقل سردرد نے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا، تو اس نے کہا کہ اس نے زندگی مانگی، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا، مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کا عالیشان محل دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسے امتحان لیتا ہے بھلا؟ اسے خود پہ افسوس ہوا، مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے اپنوں میں سے ہے یا نہیں۔ البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہ سمجھ سکی، وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حیا عبرانی زبان کے لفظ حوا سے نکلا ہے، جو کہ اماں حوا علیہ السلام کا نام تھا۔ حوا کا معنی ہوتا ہے زندگی، سو حیا کا بھی یہی معنی ہے۔ اسی لیے عربی میں حیا کا لفظی معنی تر و تازگی اور شادابی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ اسی سے نکلتا ہے لفظ حیات اور اللہ تعالیٰ کی صفت الحی۔ اس کا اصطلاحی معنی عموماً شرم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ چلو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنی زبان سمجھا دے گا۔ اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا تھا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا کا پرس چھیننے آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والی موتیوں کی مالائیں لے کر ہی آیا تھا۔ جس واحد چیز کے لیے وہ رکے گی، وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ہی ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور ID کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی۔ ہاں، اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ حیا کے اس گولڈن کلچ میں اس کے کون کون سے کاغذ ہیں۔ حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑی، کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچے، مگر پتہ نہیں کیوں اسے اس کی یہی باتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو وہ اندر سے تھی۔ ہاں، وہ اس پہ یقین کرنے لگا تھا۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی۔
پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنے سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو جھڑکا تھا۔ اسے لگا تھا حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا۔ اس کا کار والے لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عبد الرحمن یا اس کی جاہو حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سو بس یہ ڈرامہ ختم۔ رات آنے سے بعد پہ اسی شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا، معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، بہت آزما لیا اس نے، اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گنہگار ہو جائے گا۔ ہاشم فون پہ اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی نہ تھا، ذاتی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہاشم صدا کا جواری، اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوئے میں لٹا آتا تھا، پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے۔ اپنے تئیں اس نے بات ختم کر دی، تبھی عائشہ کا میسج آیا۔ میں نے آنے سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے۔ ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دے کر ARP والی سم بند کر دی کہ عائشہ بینا کسی دن مروائے گی اسے۔ اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو دلال بھیجا۔ وہ اس وقت تک دکان پہ کھڑا رہا جب تک کہ عائشہ نہیں آ گئی۔ عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے 6 چوکٹوں والے پزل باکس کا آرڈر لکھوا دیا، اور چوکٹے بھی وہ جن پہ ترک کے بجائے انگریزی حروف تہجی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے عبد الرحمن کو بتانے سے سختی سے منع بھی کیا۔ وجہ صاف تھی، اسے وہ پزل باکس حیا کو دینا تھا، جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے کو منتقل کرتے تھے کہ کہیں کسی لاکر میں چھوڑ دیا، اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر اسے اٹھا لیا، تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اس نے بھی اپنی اصل بتانے کے لیے کسی ایسے ہی ٹریجر ہنٹ کا سوچا تھا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا، اس کی بیوی کو اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزما نہیں رہا تھا، وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ پزل باکس اس تک پہنچے گا اور بالفرض کسی طرح اس نے عدالار تک اس باکس کے بنانے والے کو ٹریس بھی کر لیا، تو وہاں سے وہ محض اتنا جان پائے گی کہ یہ کام عبد الرحمن کے علاوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بس اس میں عبد الرحمن ملوث نہیں ہے۔ حیا اس کو تلاش کرے، یہ وہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے، یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند روز خیریت سے گزر گئے۔ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس گھر اور ریسٹورنٹ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ انہی دنوں اسے اس لڑکی کا خیال بار بار آتا رہا جو اس نے سماجی میں دیکھی تھی۔ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے سال سبانجی کے کچھ اسٹوڈنٹس انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے، اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا اور ایک ایک انٹری کو چیک کرتے بالآخر وہ اسے مل ہی گئی۔ حالے نور چولگلو، رومی فورم کی ایک کارکن۔ اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ اس کی امپلائی تھی اور اپنے ہر امپلائی کا سارا بایو ڈیٹا وہ اپنے پاس رکھتا تھا، اپنے ہر ملازم کو پہچانتا تھا، مگر اس کے ہر ملازم نے اسے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ وہ ہوٹل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتا تھا، اور نچلے عہدوں پر کام کرنے والے ملازموں کی اس سے کوئی ملاقات نہ تھی، اور انٹرنی سے کہاں اس کا رابطہ ہو پاتا تھا۔ پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ رکھا ہو۔ وہ اسی ڈوم بلاک سے نکل رہی تھی جو حیا کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی کام سے آئی ہو، اور اس کا اپنا بلاک کوئی اور ہو، اور اس کا حیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، اور اس نے کبھی ہوٹل گرینڈ کے اونر کو نہ دیکھ رکھا ہو، مگر پھر بھی آئندہ وہ سماجی جاتے ہوئے احتیاط کرے گا، ورنہ دنیا واقعی بہت چھوٹی تھی۔ چند دن بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سر کی پوچھ میں شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد اسے بہت چڑچڑا بھی بنا دیا کرتا تھا، سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ اب بھی یہی ہوا۔ وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے کھٹ کھٹ گوشت کاٹ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اسے تنگ کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی لیز کا معاملہ تھا، اور پاشا بے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، مگر اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ ارادہ تھا کہ آج سپہر میں اپنے کچھ آدمیوں سے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں حاصل کر لے گا۔ ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئیں۔ وہ ٹاپ کپی جانا چاہتی تھیں۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ سر کا درد بخار میں تبدیل ہوتا گیا۔
مگر وہ ان کا ساتھ دیتا رہا۔ پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہو گئی، وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ٹاپ کپی کے اگبی برآمدے میں آ بیٹھے۔ حیا نے اس سے کہا بھی کہ وہ واپس چلا جائے، مگر ابھی ریسٹورنٹ پہ اسٹیج ایزالٹ ہونا تھا، ابھی وہ واپس کیسے جا سکتا تھا؟ البتہ سر درد کے باعث وہ حیا کی شال تان کر لیٹ گیا، اسے نیند ویسے بھی مشکل سے آتی تھی، پھر ابھی ایک پبلک پلیس پہ وہ کیسے سو سکتا تھا؟ بس یوں ہی لیٹا رہا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس سے ایک سینہ نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ہے، شاید یہ جاننے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ ذرا سا کھٹک گیا، اس نے آنکھوں سے بازو ذرا ترچھا کر کے دیکھا، حیا کی جہان کی طرف پش تھی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر رہی تھی، اوپر انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ اسی کا نمبر؟ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ وہی نمبر تھا جس سے چند روز قبل اس نے حیا کو میسج کیا تھا۔ ARP تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، پھر یہ کیوں اس سے رابطہ کر رہی تھی؟ اسے تھوڑا عجیب سا لگا، برا نہیں لگا لیکن اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ چند منٹ ٹھہر کر اس نے بائیں ہاتھ سے جینس کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا۔ حیا اس کے دائیں جانب ایک سینہ نیچے بیٹھی تھی، وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی اور پھر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی، اور واقعی وہ کال آتے ہی اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی۔ وہیں شال گردن سے اوپر تک لیے، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ ہینڈز فری سے اس سے بات کرتا رہا۔ حیا اگر اس سارا وقت میں اسے دیکھ رہی ہوتی تب بھی جان نہ پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں اور اس نے فون کیوں کی۔ وہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن اس کے کزن کی مدد کرے۔ اس کی بات سن کر جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ حیا واپس آ کر بیٹھ گئی، کچھ مضطرب سی تھی۔ خیر، پلان کے مطابق اسے ریسٹورنٹ سے کال آنے لگی، انہیں جانا پڑا۔ جب وہ واپس ریسٹورنٹ پہنچے تو توڑ پھوڑ دے کر اسے احساس ہوا کہ حیا اسے عبد الرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے۔ چلو، یہ بھی ٹھیک تھا، اسے سبق مل گیا ہوگا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے۔ وہ دوبارہ پھر سبانجی نہیں گیا۔ بہار کے دن شروع ہوئے تو پورا استنبول مہکنے لگا۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں، اور ان 3 لڑکیوں میں حالے نور کو دیکھ کر اس کا لمحے بھر کو سانس ہی رک گیا۔ سلام کا جواب دے کر حالے نور نے اس کو بغور دیکھا۔ وہ بنا مزید کچھ کہے کچن میں چلا آیا۔ وہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا، اس کو اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ اب ان کو کیسے نکالے یہاں سے؟ بڑی مصیبت سے بہتر چھوٹی مصیبت ہوتی ہے۔ اس نے چھوٹی مصیبت لے لی۔ اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ کہے کہ ممی تو شاکڈ ہی رہ گئیں، مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے اور وہ چاروں وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی تھی جہان! ممی ابھی تک ششدر تھیں۔ وہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی۔ اگر میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان پہنچا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی۔ اوہ! وہ خاموش ہو گئیں، مگر خوش وہ نہیں تھیں۔ اس نے سوچا تھا وہ پھر سے حیا سے معذرت کر لے گا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن موقع ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ چلا گیا۔ وہاں کچھ کام تھا، اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا اسے ایئرپورٹ پہ حیا کا میسج ملا۔ ڈی جے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں تھی، اسے برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہیں ایئرپورٹ سے اس نے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں اپنے ایک جاننے والے کو فون کیا۔ ڈی جے کا بیری اینیورزم پھٹا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگایا، اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف چند ہی گھنٹے تھے۔ اسے یاد آیا وہ ٹاپ کپی میں بھی سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ پرانے چہرے والے ایئرپورٹ سے آیا تھا، سو یورپی استنبول پہنچتے ہی وہ سیدھا ٹاکسم آیا اور وہاں سے حیا کے پاس۔ اس کے حساب پردہ گھنٹے ختم ہونے کو تھے، کسی بھی وقت وہ ڈی جے کی موت کی خبر دے دیں گے۔ پھر باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا، باڈی پاکستان جائے گی، ظاہر ہے حیا بھی ساتھ ہی جائے گی، یعنی 2-3 دن تو کہیں نہیں گئے، اور موت کی خبر سننے کے بعد تو وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اسے صرف حیا کی فکر تھی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا اور اس کے لیے سینڈوچ لے آیا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر باہر آ گیا اور خبر بھی باہر آ گئی۔ پھر بھی یہ خبر اس نے حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا سینڈوچ کھا چکی تھی، اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اسے یہ خبر دیتا۔ وہ 2-3 دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے ڈی جے کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا۔
مگر حیا کو روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر کی ساری حسیات کو نگل لیا ہے، تو شاید وہ غلط تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف، ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ تکلیف۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی گیا تھا۔ ڈی جے کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ ہی پیک کروائی تھیں۔ اس کے رجسٹر اکٹھے کرتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹر فوٹو کاپی پر بھول جاتی تھی، اس لیے وہ فوٹو کاپیئر تک گیا تاکہ اس کا اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھا لائے۔ مگر جب ادھر رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹایا تو اس پہ بڑا بڑا کر کے یونانی فلاسفر ہیراکلائٹس کا ایک قول لکھا تھا، Into the same river no man can enter twice. ہیراکلائٹس۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر رجسٹر ادھر ہی چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حیا اس وقت ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کو کچھ پوچھنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ بعد میں وہ واپس آ کر یہ رجسٹر لے گی تو اس کال کو ضرور پڑھے گی۔ وہ اسے اپنے پزل باکس پہ پہیلی کے طور پر لکھ سکتا تھا۔ ڈی جے فلسفے کی طالبہ تھی، تو شاید حیا بھی اس فلسفے کے پس منظر سے واقف ہو۔ ممی کے مجبور کرنے پہ وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کے ساتھ پاکستان آ گیا۔ وہی موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بالآخر سامنے آ ہی گیا تھا، مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کر لیا۔ اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ حیا تو سیدھی اپنی امی کے ساتھ ڈی جے کے گھر چلی گئی۔ وہ سلیمان ماموں سے ملا۔ وہ کچھ دیر حیا وغیرہ کے لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ماموں ذرا رکھائی سے ملے تھے، سرد انداز۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ہی ملا تھا۔ سبین ٹھیک ہے، اسے بھی لے آتے، ابا کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھیں وہ۔ اچھا، اور خاموشی۔ بس اسی طرح کی کچھ باتیں کر کے ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھا دیا۔ وہ نیچے والا ایک کمرہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی اوپر والا کمرہ مل جائے تو؟ ملازمہ نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھوا دیا۔ وہ کسی کے بھی گھر میں رہتا، ہمیشہ اوپر والی منزل پہ ٹہرتا۔ اوپر سے نیچے پورے گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے۔ آپ کا پینوراما وسیع رہتا ہے، فرار کا راستہ بھی مل سکتا ہے، آس پاس کے گھروں پہ بھی نظر رکھنا سہل ہوتا ہے۔ دوپہر میں وہ سو نہیں سکا، بس ٹیرس سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مسجد کدھر ہے، کالونی سے نکلنے کے راستے، سیکٹر کے مرکز کی سمت۔ دوپہر میں حیا اور اس کی امی واپس آ گئیں۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ حیا بیمار لگ رہی تھی، مگر وہ اس طرح جا کر پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام میں ذرا دیر کو آنکھ لگی ہی تھی کہ حیا کی امی فاطمہ مومانی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرقان ماموں وغیرہ آئے تھے نیچے۔ میں آ رہا ہوں، بس ذرا فریش ہو کر۔ اوکے، اچھا۔ وہ رکیں۔ نور بانو بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے والا کمرہ پسند نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے؟ جی۔ اس نے تردید کیے بغیر بس بعد میں سر ہلایا۔ وہ تو ایسا ہی تھا، مگر فاطمہ مومانی کو شاید کچھ اچنبھا سا ہوا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے بنا چاپ کے نکلا تو ابھی سیڑھیوں کے گل چکر کے اوپر ہی تھا جب لاؤنج سے ملکہ کچن کی ادھ کھلی دیوار کے پار فاطمہ مومانی حیا سے بات کرتی نظر آئیں۔ اس نے دانستہ طور پر رک کر سنا۔ یہ سبین کا بیٹا ذرا پراؤڈ نہیں ہے؟ چلو جی، پہلے اس کا باپ مغرور تھا، اب وہ مغرور ہو گیا۔ جو اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ مغرور ہو گیا۔ وہ تو مغرور نہیں تھا، اسے تو کسی چیز کا غرور نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم کر رہے تھے۔ نہیں، وہ شروع میں ایسا ہی رہتا ہے، حیا کہہ رہی تھی، اور بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے وسط میں دیوار پہ لمبا سا آئینہ آویزاں تھا جس میں وہ دونوں نظر آ رہی تھیں، اور وہ الفاظ کہتے ہوئے حیا کا چہرہ سب پاٹ تھا۔ اسے برا لگا، مگر پتہ نہیں کیوں اب وہ اس کو مارجن دینے لگ گیا تھا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ لان میں ماموں فرقان اور سائمہ مومانی آئی ہوئی تھیں۔ جب وہ چلتا ہوا لان کے دہانے تک آیا تو وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے۔ وہ آوازیں آج بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ لوگ بہت عزت سے اب اس سے مل رہے تھے۔ سلام دعا، ممی کا حال، گلے شکوے۔ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام، تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ فاطمہ مومانی اس سے چائے کا پوچھ رہی تھیں۔ اس نے وہی کہا
جو ایک ترک لڑکے کو کہنا چاہیے تھا، ایپل ٹی۔ تم کتوں کی طرح زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ اب اس سے اس کی جاب اور دوسری مصروفیات کا پوچھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا رہا۔ حیا اس سارے وقت میں نا تعلق سی بیٹھی رہی، بس ایک دو دفعہ بولی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنے تئیں جہان اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی خاموش اور ریزرو سا تھا۔ البتہ اپنے ماموں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا۔ ہاں، نہیں تھا وہ اعلیٰ ضرب۔ جن باتوں نے اسے اور اس کی ممی کو ایک ایسا ڈسٹرب رکھا، ان کے کہنے والے تو بڑے مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھے۔ کسی کو کوئی غرض نہیں تھی کہ سبین سکندر اور جہان سکندر کا کیا بنا ہے، کیونکہ ان کے ناموں کے ساتھ سکندر لگتا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ان سے کوئی بات نہ کر سکا، اس سے ہوئی ہی نہیں۔ کوئی زخم بھرنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ چونکہ وہ ترک شہری کے طور پر آیا تھا، اس لیے اس کی حرکات و سکنات اس کے کور کے مطابق تھیں۔ بھلے وہ انگریزی میں بات کرنا ہو، گھاس پر جوتوں سمیت نہ چلنا ہو، یا بنا جوتوں کے گھر میں داخل ہونا، وہ وہی بنا رہا جو وہ لوگ اسے سمجھتے تھے۔ اٹھنے سے قبل فرقان ماموں اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اب جب مدد چاہیے ہو تو میری طرف مت آنا۔ وہ آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ سلیمان ماموں نے ان کے جاتے ہی قطعیت سے کہہ دیا تھا کہ اب حیا واپس نہیں جائے گی۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، البتہ وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ ہاں، واپس اسے جانا ہی ہے۔ وہ کرے گا اس بارے میں بھی کچھ۔ اس پہلی ملاقات میں اس نے یہ اخذ کیا کہ فرقان ماموں کی باتیں اور طنزیہ انداز اس کی توقع کے عین مطابق ہی تھا۔ البتہ سلیمان ماموں یوں طنز نہیں کرتے تھے، بس اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے۔ وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا، جب وہ ادالار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا، اور جب آیا تو تھوڑی دیر ہی بیٹھ سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل میں ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، اور اپنے اکھڑ رویے کے باعث سلیمان ماموں بدزن ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا، اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ حیا کے ساتھ پاکستان آنے، یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ اس سے راضی نہ تھے۔ فرقان ماموں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر سلیمان ماموں، پتہ نہیں کیوں وہ ان کی پرواہ کرنے لگ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ ایک انکشاف بہت شدت سے ہوا تھا کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں اور میرے ماموں نے جیسے سیغوں میں سوچتا تھا، تو وہ غلط تھا۔ وہ زمانے گئے جب دونوں ماموں ایک فریق تھے، اب وہ دو فریق تھے۔ سلیمان تو بڑے ماموں کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ڈنر پہ فرقان ماموں اور سائمہ مامی کی گفتگو سے ہی یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیا سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اور سلیمان ماموں کے درمیان اب وہ پہلے والا ایکا نہ تھا۔ اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث ہونے والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتے میں بھی بہت سی دراریں ڈال دی تھیں۔ ہاں، بظاہر سب ٹھیک تھا، سلیمان ماموں کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا، البتہ فرقان ماموں اور سائمہ ممانی حیا کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف پہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ جان گیا تھا۔ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ بات کاش اسے پہلے پتہ چل جاتی، مگر کیسے چلتی؟ وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے، اور اب اگر وہ فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان سے تعلق خراب کرتا ہے تو یہ ناانصافی تھی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گا، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کچھ چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے۔ اس پہ متضاد فاطمہ وانی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھیں۔ پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پر بھی نہیں لیے تھے، اب اس کو وہ پہننا ہی تھا۔ صبح حیا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ سو بالآخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے اس پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال ہے جب وہ لڑکی کسی کی پوری بات سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ خیر، پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماد نے تو سنتے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا، مگر میں ان کی خوش اخلاقی سہ نہیں پاؤں گا، مجھے معاف رکھو بھائی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو مانتے ہی بنے گی، اور یہی ہوا۔ وہ مان گیا۔ بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔
دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی پاکستان آ کر. اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا ٹائم پوچھ لے. گریٹ. وہ اس سے یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی. بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں. اس کی چال کی بے نیازی، کسی ملکہ کی طرح سہج سہج اترنا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی. مگر ہاں، یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا. جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی وہاں آس پاس کتنے کزنس گھوم رہے تھے. سب اس کو گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے اور یہیں آ کر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے. وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی تصویر کھینچنے لگی. وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی فوراً سے یہ تصویر فیس بک پہ لگا دے گی اور ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا. اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے لیے کیے جانے والے عمل سے آخر میں ہٹ آیا ہوئی تھی. مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا. وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے. کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی. وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا. کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں. کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے جب ہار دیا کرتے تھے وہ تب ہارتے جب ٹرینر ان کے منہ پہ تھوکتا. اس کے ایک دوست نے ایسے موقع پہ اپنے ٹرینر کو تماچا دے مارا تھا. اسی وقت اسے بتا دیا گیا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا. جہان کے منہ پہ بھی آفیسر نے تھوکا تھا. وہ خاموشی سے کھڑا رہا. ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئیں، مگر اس نے صبر نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا. اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا. فنکشن کے دوران بدمزگی تب پھیلی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی. اس کے ماموں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر جنریٹر جواب نہ دے دیتا. ایک دم سے دھکم پیل مچ گئی تھی. مکینک کا انتظار، شور، افراتفری. کوئی خود ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہ تھا. بس مکینک آئے گا تو ٹھیک کر لے گا. وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اسے کوفت ہونے لگی. یہ لوگ دوسروں پہ انحصار کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مسئلے خود حل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اٹھا اور چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا. ذرا سا مسئلہ تھا اور طوفان ایسے مچا دیا تھا سب نے. 5 منٹ بھی نہیں لگے اسے سب ٹھیک کرنے میں اور تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا. یہ چیز زیادہ کب دلانے والی تھی. وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلدی اندر چلا گیا. البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی. وہ جیسے اس پہ فخر کر رہی تھی. بعد میں سب مرد لاؤنج میں بیٹھ گئے تو وہ بھی وہیں بیٹھا رہا. لاشعوری طور پہ وہ حیا کا منتظر تھا کب وہ آئے گی اور وہ اسے دیکھ سکے. بہت دیر بعد وہ نظر آئی. ساتھ میں زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی بھی تھی. وہ دونوں کچن کی طرف جا رہی تھیں. اسے ابھی حیا کو دیکھ لینے کی ٹھیک سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا جب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی تو سب کزن اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داور بھی. اسے غصہ چڑھا، اتنا شدید کہ حد نہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ماں تک پہ کچھ امپوز نہیں کر سکا تھا کبھی، اپنی بیوی پہ کیا کرتا؟ پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی جس کی شادی ہوئی تھی تن تھن کرتی آئی اور داور کے اونچا بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس ہو لی. وہ واقعی شاکڈ ہو گیا اور کچھ پچھلا غصہ بھی تھا. وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا. باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے. کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے اسے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے وہ باتیں نہیں سنائیں جو انہوں نے کئی برس پہلے اس کی ماں کو سنائی تھیں. تب بھی فرقان ماموں لوگ ان کے لاؤنج میں تھے. تب بھی وہ یوں ہی اٹھے تھے اور باہر نکل گئے تھے، مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. کیا فرق تھا دونوں واقعات میں؟ ممی نے ان کی بےعزتی نہیں کی تھی، وہ گواہ تھا. لیکن مہوش نے داور کی بلکہ سب کی بےعزتی کی تھی، وہ اس کا بھی گواہ تھا. پھر کیوں مہوش کو ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا تھا؟ کیونکہ وہ اثر و رسوخ والے باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر بہت امیر کبیر تھا اور ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. اور ہاں، یہ اس کا ہونے والا شوہر، چلو وہ بھی دیکھے گا کتنا عرصہ اس کے امیر ہونے کا ڈھکوسلا چلتا ہے. جس طرح اس لڑکے کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ بتا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہے ہیں. گدھے. مہوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب بنا کھانا کھائے وہاں سے اٹھ آئے تو اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سلیمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا. حیا نے باہر کھا لیا تھا، مگر ماموں، وہ ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، مگر جو بھی ہے ماموں ماموں تھے. حیا کے ساتھ مل کر
اس رات اس نے صرف سلیمان ماموں کے لیے پاستا بنایا تھا، اور یوں ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار بھی اسی طرح پگھل گئی تھی۔ ماموں حیران تھے مگر زیادہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس سے خفا رہتے تھے، وہ جانتا تھا، مگر اب شاید حالات بدل جائیں، شاید۔ اگلے روز حماد کی بہت منت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا۔ اس کے اندر جواہر کے ایک لاکر کی بار کوڈ سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔ لاکر ابھی خالی تھا، مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا۔ اس نے سب سوچ رکھا تھا، بس اس کے لیے اس کو حیا کو واپس لے جانا ہوگا۔ لاسمن ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے۔ مہوی کی چھوٹی بہن سے لے کر سلیمان ماموں تک اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا۔ جب وہ بعد میں اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا۔ اس رات حیا نے پزل بگ اسے ہی لا کر تھما دیا۔ پہلے تو وہ واقعی گڑبڑا گیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کا حساب لینے آئی تھی، مگر نہیں، وہ صرف باکس کھولنے میں مدد چاہ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے رکھنے والی چیز تھی، وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج کرنا ضروری تھا، تو اس نے فوراً ہی چھرا اور ہتھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو اس کو توڑ کر نہ کھولنے والی خواہش کا احترام تو تھا ہی۔ اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استنبول جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا کہ وہ انہیں سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا۔ وہ ذرا دیر کے لیے ٹھٹکا۔ وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے؟ آرمی کے بارے میں وہ نہیں جان سکتے تھے، مگر کہیں عبد الرحمن پاشا والے کور کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے؟ یا شاید روہیل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو؟ مگر نہیں۔ وہ ان کی تسلی کرتا گیا پورے اعتماد کے ساتھ۔ پھر اس نے حیا کی بات کی، اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے نکل نہیں پائے گی، تو سلیمان ماموں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔